حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی قرض دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے ملازم سے کہا کرتا تھا، جب تم کسی تنگ دست کے پاس جاؤ تو اس کو قرض معاف کر دیا کرو، شاید کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا اس نے اللہ سے ملاقات کی تو اس نے اسے معاف فرما دیا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2901۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2902۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے روز قیامت کی تکلیفوں سے نجات دے دے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2903۔ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے تو اللہ اسے اپنے عرش کے سائے میں سایہ عطا فرمائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2904۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر اونٹ قرض لیا۔ آپ کے پاس صدقے کے اونٹ آئے تو آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اس آدمی کو اس کے 9 عمر اونٹ کا قرض اتار دوں۔ میں نے عرض کیا، تمام اونٹ بہترین قسم کے 7 سال کی عمر کے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے یہی دے دو، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں اچھا ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2905۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی واپسی کا تقاضا کیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کی تو آپ کے صحابہ نے اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، کیونکہ صاحب حق قرض خواہ باتیں کرنے کا حق رکھتا ہے، تم ایک اونٹ خرید کر اسے دے دو۔ صحابہ نے عرض کیا، اس سے بڑی عمر کا اونٹ ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے ہی خرید کر اسے دے دو، کیونکہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تم میں سے قرض ادا کرنے میں بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2906۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو کسی مالدار شخص یعنی ضامن کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اس سے قرض وصول کر لو تو لگ جانا چاہیے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2907۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھر میں سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف آئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ فرمایا، کعب۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس کا آدھا قرض معاف کر دو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی حضرت سے فرمایا، کھڑا ہو اور اس کا قرض ادا کر۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2908۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر آپ کے پاس ایک اور جنازہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ عرض کیا گیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نے کوئی چیز ترکے میں چھوڑی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 3 دینار۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ انہوں نے عرض کیا، 3 دینار۔ آپ نے فرمایا، کیا اس نے کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کا قرض میرے ذمے رہا، میں ادا کروں گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2909۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بطور قرض لوگوں کا مال حاصل کرتا ہے اور وہ اسے ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق سے نوازتا ہے، اور جو شخص اسے تلف کرنے کے لیے حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے تلف فرما دے گا۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 2910۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں اگر میں ثابت قدمی سے ثواب کی امید سے اللہ کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں تو کیا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب وہ واپس چلا گیا تو آپ نے اسے آواز دی، فرمایا ہاں، البتہ قرض معاف نہیں ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح کہا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2911۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2912۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کسی مقروض کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ فرماتے، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر آپ کو بتایا جاتا کہ اس نے جو کچھ چھوڑا ہے اس سے قرض ادا ہو جائے گا تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہ پڑھاتے۔ مسلمانوں سے کہتے، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتوحات نصیب فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں۔ جو مومن فوت ہو جائے اور وہ مقروض ہو تو اس کا قرض میرے ذمے ہے، اور جو شخص مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے ورثاء کے لیے ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2913۔ حضرت ابو خلدہ زرقی بیان کرتے ہیں، ہم اپنے ایک ساتھی جو کہ مفلس ہو گیا تھا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، یہ اس طرح کا معاملہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، جو شخص فوت ہو جائے یا مفلس ہو جائے تو مال کا مالک اس مال کا زیادہ حقدار ہے، جبکہ وہ اس مال کو بالکل اسی حالت میں پائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2914۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اپنے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے حتیٰ کہ وہ قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2915۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے والے مالدار شخص کی بے عزتی کرنا اور اسے سزا دینا جائز ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2919۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ کبر و خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2921۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے ذمے قرض ہو اور وہ اس کی ادائیگی کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2922۔ حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، ایسی صلح کے سوا جو کسی حلال کو حرام کر دے یا کسی حرام کو حلال کر دے، اور اس شرط کے سوا جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے، مسلمان اپنی شرطوں پر ثابت ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2923۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور مخرفہ عبدی تجارت کے لیے حجر سے ایک کپڑا لے کر مکہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ نے ایک شلوار کے کپڑے کی ہم سے قیمت طے کی تو ہم نے آپ کو فروخت کر دیا۔ وہاں ایک آدمی تھا جو اجرت پر وزن کیا کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، وزن کر اور جھکتا وزن کر، یعنی پورے سے کچھ زیادہ۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2924۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے ادا کیا اور مجھے مزید عطا کیا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2925۔ حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 40,000 درہم قرض لیا، آپ کے پاس مال آیا تو آپ نے وہ مجھے واپس کر دیا اور فرمایا، اللہ تمہارے اہل و مال میں برکت فرمائے، قرض کی جزا ہی شکریہ ادا کرنا اور قرض ادا کرنا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 2926۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر نظر کو جھکایا اور اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی سختی نازل ہوئی۔ راوی بیان کرتے ہیں، ہم دن بھر اور پوری رات خاموش رہے اور ہم نے خیر ہی خیر دیکھی حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ محمد راوی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ کون سا عذاب ہے جو نازل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، وہ پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں نہیں جائے گا حتیٰ کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2929۔ حضرت زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بازار لے جاتے اور غلہ خریدتے، پھر حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں ملتے تو وہ انہیں حضرت عبداللہ بن ہشام سے کہتے، ہمیں بھی شریک کر لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ وہ انہیں شریک کر لیتے، بسا اوقات انہیں پورے اونٹ کے سامان کا نفع ہو جاتا تو وہ اسے اپنے گھر کی طرف بھیج دیتے، اور حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی تھیں تو آپ نے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2930۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے مہاجرین سے کہا، تم محنت کرو، ہم تمہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ انہوں یعنی مہاجرین نے کہا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2931۔ حضرت عروہ بن ابی جید البارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا تاکہ وہ آپ کے لیے ایک بکری خریدے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بکریاں خریدی، پھر ان میں سے ایک بکری 1 دینار میں فروخت کر دی اور ایک بکری اور 1 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع میں برکت کی دعا فرمائی، پس اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں نفع کماتے تھے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2932۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب 2 شراکت داروں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہیں کرتا تو میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، جب وہ اس سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں میں سے نکل جاتا ہوں۔ ابو داؤد اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، اور شیطان آ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2933۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم سے بالشت برابر زمین حاصل کرتا ہے تو روز قیامت 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2938۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نہ دوہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کمرے میں جا کر گودام کا تالا توڑ دیا جائے اور اس کا اناج وغیرہ نکال لیا جائے؟ اسی طرح ان کے جانوروں کے تھن ان کے کھانے کو جمع و محفوظ رکھتے ہیں۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2939۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تھے تو آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے پلیٹ میں کھانا بھیجا، تو جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر مارا تو وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور بکھرے ہوئے کھانے کو اٹھایا، ساتھ میں کہنے لگے، تمہاری ماں نے غیرت کھائی۔ پھر آپ نے خادم کو روکا حتیٰ کہ اسے زوجہ محترمہ کے گھر سے، جن کے گھر آپ تشریف فرما تھے، صحیح پلیٹ دی اور وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ اس زوجہ محترمہ کے گھر رکھ دی جنہوں نے توڑی تھی۔ مشکات المصابیح، حدیث نمبر 2940۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکہ ڈالنے اور مسئلہ کرنے یعنی میت کے اعضا کاٹنے سے منع فرمایا۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 2941۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے 6 رکوعوں اور 4 سجدوں سے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی اصلی چمکدار حالت پر آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا میں نے اپنی اس نماز میں اسے دیکھ لیا۔ جہنم میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت تھی جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی حرارت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ میں نے کھونڈی والے شخص کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی کھونڈی سے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ اگر پتہ چل جاتا تو کہتا یہ چیزیں کھونڈی سے لٹک گئی تھی، اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا۔ اور حتیٰ کہ میں نے اس میں بلی والی خاتون بھی دیکھی جس نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ اسے خود کھلاتی نہ اسے چھوڑ دیتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت پیش کی گئی اور یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں اس کا پھل لینا چاہتا تھا تو تم اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے ظاہر ہوا کہ میں ایسے نہ کروں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2942۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، مدینے میں دشمن کی آمد کا شور سا اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مندوب نامی گھوڑا مستعار لیا اور اس پر سوار ہو گئے۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو فرمایا، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، البتہ ہم نے تیز رفتاری میں سے سمندر پایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2943۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہے، جبکہ رگ ظالم کا کوئی حق نہیں، یعنی غیر کی زمین میں کاشتکاری کا کوئی حق نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2944۔ حضرت امام مالک نے عروہ سے مرسل روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2945۔ حضرت ابو حرہ رقاشی اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2946۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں جلب، جنب اور شغار نہیں، اور جو شخص کوئی لوٹ مار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2947۔ حضرت صائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی ہنسی مذاق کے طور پر اسے غصہ دلانے کے لیے نہ لے، جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے لے تو وہ اسے واپس کر دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2948۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانور کے پاؤں سے ہونے والا نقصان ضائع ہے، یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اور فرمایا، آگ کسی نے اپنی جگہ میں آگ جلائی اور پھر آندھی اس آگ کو اڑا کر کسی اور جگہ لے گئی اور وہاں آگ لگ گئی تو اس کا نقصان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2952۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، عطا کے طور پر ملی ہوئی چیز یعنی دودھ دینے والا جانور واپس لوٹا دی جائے، قرض ادا کیا جائے اور ضامن تاوان بھرنے والا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2956۔ حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑی سی بھی زمین ناحق وصول کرے گا تو روز قیامت اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2958۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ناحق کچھ زمین حاصل کرتا ہے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ حشر کے میدان میں اس کی مٹی اٹھائے رکھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2959۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منقسم چیز کے متعلق شفاء کا فیصلہ فرمایا، اور جب حد بندی ہو جائے اور راستے مختلف ہو جائیں تو پھر کوئی شفاء نہیں۔
مشکات المصابیح حدیث نمبر 2961۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منقسم ہر مشترکہ چیز میں شفاء کا فیصلہ دیا، مکان ہو یا باغ۔ اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی شراکت دار کو اطلاع کیے بغیر اسے فروخت کر دے، پھر اگر وہ چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو ترک کر دے۔ پھر اگر وہ فروخت کرتے وقت اسے اطلاع نہ کرے تو دوسرا شراکت دار اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2962۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے شفاء کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2963۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر شہتیر رکھنے سے منع نہ کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2964۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب راستے کے عرض کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا عرض 7 ہاتھ رکھا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2965۔ حضرت سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی گھر یا کوئی زمین فروخت کرے تو ممکن ہے کہ اس کی بیع کے لیے برکت نہ رکھی جائے الا یہ کہ وہ رقم کو اسی طرح کی چیز میں لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2966۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے شفاء کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا جبکہ ان دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2967۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراکت دار شفاء کر سکتا ہے اور شفاء ہر چیز میں ہو سکتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2968۔ حضرت ابن ابی ملیکہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل مروی ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2969۔ حضرت عبداللہ بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیری کا درخت کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا، اور فرمایا یہ حدیث مختصر ہے، یعنی جس نے ناحق طور پر کسی جنگل سے بیری کا درخت کاٹ ڈالا جس کے نیچے مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2970۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے نخلستان اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے اموال سے ان میں کام کریں اور اس کی پیداوار کا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا، اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر یہودیوں کو دیا کہ وہ کام کریں اور کاشتکاری کریں اور اس کی پیداوار کا نصف انہیں ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2972۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم مخابرت کیا کرتے تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہم نے اس وجہ سے ترک کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2973۔ حضرت حنظلہ بن قیس حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں میرے 2 چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، لیکن وہ برساتی نالے کے آس پاس اگنے والی کھیتی یا کوئی اور چیز مستثنیٰ کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ میں نے رافع سے کہا وہ درہم و دینار کے بدلے دینے میں کیا حکم رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس وجہ سے ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے اگر حلال و حرام کے متعلق جاننے والا صاحب فہم و فراست اس کا جائزہ لے تو وہ بھی اس میں موجود دھوکے کے پیش نظر اسے جائز قرار نہ دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2974۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اہل مدینہ زیادہ تر کاشتکار تھے، ہم میں سے کوئی اپنی زمین کرائے پر دیتا تو یوں کہتا یہ قطع زمین میرا ہے اور یہ تیرا، بسا اوقات یہ قطع زمین پیداوار دیتا اور یہ نہ دیتا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2975۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں میں نے طاؤس سے کہا کاش کہ آپ مخابرہ چھوڑ دیں
کیونکہ عام گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں انہیں زمین دیتا ہوں، ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور بے شک ان میں بڑے عالم یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو بطور احسان مفت زمین دے دے تو وہ اس کے لیے معین مقداروں میں اجرت لینے سے بہتر ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2976۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی زمین ہو تو وہ اسے کاش کرے یا بطور احسان اسے اپنے بھائی کو دے دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2977۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حل یا کوئی آلہ زراعت دیکھا تو کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی قوم کے جس گھر میں یہ چیزیں گھس آتی ہیں تو اللہ انہیں ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2978۔ حضرت قیس بن مسلم ابو جعفر سے بیان کرتے ہیں، تمام مہاجر مدینے میں تہائی یا چوتھائی حصے پر زراعت کرتے تھے۔ علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ، آل ابو بکر، آل عمر اور آل علی اور ابن سیرین نے زراعت کی، اور عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں زراعت میں عبد الرحمن بن یزید کے ساتھ شراکت کیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے معاملہ کیا کہ اگر عمر بیج مہیا کرے گا تو نصف پیداوار وہ لے گا، اور اگر وہ بیج مہیا کریں گے تو ان کے لیے اتنا حصہ ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2980۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ثابت بن ضحاک نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعت سے منع فرمایا اور معاجرت یعنی ٹھیکے پر کام کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2981۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے تو پچنے لگوانے والے کو اس کی اجرت دی اور ناک میں دوائی ڈلوائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2982۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں بھی چند قرات پر مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2983۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ روز قیامت میں خود ان سے جھگڑوں گا۔ ایک وہ آدمی جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اسے توڑ ڈالے، وہ شخص جو کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے، اور ایک وہ آدمی جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے تو اس سے پورا کام لے لیکن اسے اجرت نہ دے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2984۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ پانی کے گھاٹ کے پاس سے گزرے تو وہاں ایک آدمی تھا جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا تھا۔ اس پانی پر آباد لوگوں میں سے ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ تم میں کوئی دم یعنی جھاڑ کرنے والا ہے، کیونکہ ہمارے آبادی میں ایک آدمی ہے جسے بچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے ایک آدمی گیا اور کچھ بکریوں کے عوض اس پر سورہ فاتحہ پڑھی اور بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا، کیا تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی؟ حتیٰ کہ وہ مدینہ پہنچ گئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز پر تم اجرت لینے کے سب سے زیادہ حقدار ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے، تم نے ٹھیک کیا، تقسیم کرو اور اپنے ساتھ میرا بھی حصہ مقرر کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2985۔ حضرت خارجہ بن سلت اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ رہے تھے تو ہمیں کرب قبیلے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم اس آدمی سے خیر یعنی قرآن لے کر آ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی دوائی یا دم ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک مجنون شخص جکڑا ہوا ہے۔ ہم نے کہا، ہاں۔ وہ اس جکڑے ہوئے دیوانے کو لے آئے تو میں نے 3 روز صبح و شام سورہ فاتحہ کا دم کیا، میں اپنی تھوک منہ میں جمع کر لیتا پھر اسے اس مجنون پر تھوک دیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں
اس کی بیماری اور دیوانگی جاتی رہی تو انہوں نے مجھے اجرت دی تو میں نے کہا نہیں، میں اسے نہیں لوں گا حتیٰ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عمر کی قسم کھاؤ، کچھ ایسے ہیں جو جھوٹے دم کے ذریعے کھاتے ہیں جبکہ تم نے اچھے دم سے کھایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2986۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کی اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2987۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سائل کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے پر آئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2988۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک آدمی نے ایک کمان مجھے بطور ہدیہ دی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اسے کتاب اور قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور وہ کوئی مال نہیں، میں اس سے اللہ کی راہ میں تیر اندازی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو پسند کرتا ہے تو تجھے آگ کا طوق ڈال دیا جائے تو پھر اسے قبول کر لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2990۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بنجر یعنی بے آباد زمین کو جو کہ کسی کی ملکیت نہ ہو آباد کرے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2991۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چراگاہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2992۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، زبیر کا حرہ کے برساتی نالے میں ایک انصاری آدمی سے جھگڑا ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، پہلے تم سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو۔ انصاری بولنے لگا، کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، پھر فرمایا، زبیر، پہلے تم سیراب کرو پھر پانی روک رکھو حتیٰ کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے۔ یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم میں فی الحقیقت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا حق دے دیا، جبکہ انصاری نے قول فیصل پر معترض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دلایا، حالانکہ آپ نے پہلے ایسا حکم دیا تھا جس میں دونوں کے لیے وسعت تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2993۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زائد از ضرورت گھاس روکنے کے لیے زائد از ضرورت پانی مت روکو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2994۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ روز قیامت کلام کرے گا، نہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا۔ وہ آدمی جس نے مال پر قسم اٹھائی ہو کہ اسے تو اس سے جتنی تم دے رہے ہو زیادہ قیمت ملتی ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عصر کے بعد جھوٹی قسم اٹھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان شخص کا مال ہڑپ کر جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے زائد از ضرورت پانی روک رکھا ہو، اللہ فرمائے گا، آج میں تجھے اپنے فضل سے محروم رکھوں گا، جیسے کہ تو نے زائد از ضرورت پانی روک لیا تھا، حالانکہ اسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2995۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر میں کچھ کھجوروں کے درخت عطا فرمائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2997۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے گھوڑے کی دوڑ تک مسافت کا رقبہ جاگیر میں عطا کیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا دوڑایا حتیٰ کہ وہ کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے اپنا کوڑا پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں تک کوڑا پہنچا ہے وہاں تک رقبہ اسے عطا کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2998۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرموت یعنی یمن کے علاقے میں انہیں جاگیر دی۔ وہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ساتھ بھیجا اور فرمایا، وہ انہیں دے آؤ۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 2999۔ حضرت عبید بن حمال ماروی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ سے مارب کی نمک کی کان بطور جاگیر طلب کی تو آپ نے وہ اسے عطا کر دی۔ جب وہ آدمی واپس مڑا تو ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے تو اسے دائمی چیز عطا فرما دی۔ راوی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے واپس لے لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پیلو کے درختوں کی زمین کس قدر دور جا کر کھیل لی جائے؟ فرمایا، جہاں اونٹ نہ پہنچ پائیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 3000۔